کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ اکبر. اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اس کو خوشی کہتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں، کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں، بندہ دکھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرت و خوشی نصیب ہو جائے گی. تو استغنا کی دولت یہ حیات طیبہ کا روپ ہے. تو حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ کا معنی ہے کہ استغنا کی دولت مل جائے. اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اعمال صالحہ کے نتیجے میں. راوی کا کنارہ ہے، ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا. بادشاہ کے ساتھ خدام تھے، زرق برق پوشاکوں میں ملبوس نوکر تھے، پورے شاہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا. تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی. بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی. وہ آ گیا فقیر کے پاس، رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے. اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں، شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے. اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو. تو کہا پھر یہ بات کہہ دی، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو دہلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی. ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا. یہ مشہور مجاذیب میں سے ہے. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن سادی کہتے ہیں سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است. اصل میں تو عقل مند یہ ہیں. تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی. تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں. اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو. تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں. تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی. تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا، اور میں ریت پہ سوتا ہوں. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں، اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں. اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے. اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں، تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے. تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی ہے. جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے. وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی طمانیت میں گزرتی ہے. وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم. حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو، تم سوکھے ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے. اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، تو تمہیں سکھ ملے گا، تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے.
لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو، لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا. تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے. زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آقا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا. حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے. بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا. تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے. تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا. عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجئے. تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں. ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے. اب مزاح بھی ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں. اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے حدیث ذوالیدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیا. تو حضرت ذوالیدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر. صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے. اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات. بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے. پھر حضور نے نماز پڑھائی. حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی. مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی. یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذوالیدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے. معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے. تو اس حدیث کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں. اچھا کسی نے حضرت ذوالیدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذوالیدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟ حضرت ذوالیدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا. ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا. محبتوں کا یہ عالم. تو حضور ان کو ذوالیدین کہہ کے پکارا کرتے. اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی، عرض کہتی حضور دعا کرو جنت میں جاؤں. فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں. اس نے رونا شروع کر دیا، کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی.
تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا، تو حضور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، جو جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ سچ تھا اور مزاح بھی تھا، تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں، آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی، آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے، تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں۔ اور پھر کہا اے طبقہ علماء، تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، امام بخاری کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی امام بخاری، اللہ اکبر۔ اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چومتی ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے۔ امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے، 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھیں، یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا، کشتی کا سفر تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں، اس نے سوچا عالمانہ وضع قطع ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے، تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں۔ تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئیں، کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے بھئی تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گی۔ تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا، سارا سامان ٹٹولا گیا، کچھ نہیں نکلا۔ خیر چلو، لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، تو نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے۔ وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں، گئی کدھر؟ خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا، امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس، تو کدھر گئیں؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا ہے، میری وجہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی۔ تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں، میری ملک تھیں، اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی، یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا، تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا، اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام، قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے۔ تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں، اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اور ہم ٹگے کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے، ایک ہی چیز ہے، یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے۔ تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے، اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں
وہ کامیاب اور بامراد ہوئے۔